امداد کن امداد کن آزرن جگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضور شہنشاہ لاسانی یا حضور نقش لاسانی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل اور رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، اب بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں، اب بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی مسند صدارت پہ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت اور اگر یوں کہہ دو کہ امیر شریعت پیر محمد صوفی بشیر نقشبندی صاحب مدد اللہ علی آپ بلوہ گر ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم احباب بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی محفل میں جب کسی ولی کی محفل میں بیٹھے تو پھر دل سنبھال کے بیٹھا کریں، یہ ادب ہے۔ اور ادب کی بات کرتا ہوں کہ پہلی منزل ادب عشق دی، بے ادب مراد نہ پاوے، بے ادبہ دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تکر پہنچاوے، آزم اس دے وقت سولے جنہوں یہ دولت میں جاوے۔ جس کو ادب آ جائے تو سمجھ لے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر ادب نہیں تو یاد رکھنا وہ بندہ ناکام اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور اگر ادب کی بات کروں، کتا ہی آ کر کسی اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھ جائے وہ بھی ادب کرے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اب آپ حباب پینڈو حضرات بیٹھے توجہ کرنا، یہ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے، ان صوفیہ کرام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، ان پیران عظام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کو، سوال پیدا تھا یا اللہ جو پہلے ایمان والے ہیں انہیں حکم دیتا ہے ایمان والوں مجھ سے بھی ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ جو پہلے ڈر کر تجھ پر ایمان لایا ہے، تیرے نبی پر ایمان لایا ہے، رسولوں پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے، پھر بھی حکم ہو رہا ہے ایمان والوں مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صوفیہ کرام نے بڑی پیاری مثال دی ہے، توجہ کرنا۔ کہتی ہے کہ اگر ریت کی ٹرالی یا مٹی کی ٹرالی گھر کے باہر لگائی ہو تو کیا آج تک دیکھا کسی نے ریت کو تالا لگایا ہو؟ آج تک دیکھا کسی نے مٹی کو تالا لگایا ہو؟ نہیں، کیونکہ مٹی اور ریت کی قیمت کوئی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ریت اور مٹی کی قیمت کوئی نہیں۔ اور آج تک دیکھا کسی نے سونے کو باہر رکھا ہو؟ نہیں، سونے کو پچھلی کوٹھی میں رکھ کر 7 تالے لگائے جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سونا قیمتی ہے۔ توجہ کرنا، مثال کے طور پر مثال دی ہے۔ اللہ یوں فرماتا ہے ایمان والو مجھ سے ڈرو، ایک تالا ہے اللہ سے ڈرنے کا، دوسرا فرمایا وکون مع الصادقین، فرمایا میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، ایک تالا جو ہے میرے خوف کا لگا لے، دوسرا تالا میرے نیک بندوں کا لگا لے۔ فرمایا پھر تیرا جو ایمان ہے یہ کبھی بھی چوری نہیں ہو سکتا۔ تاکہ تیرا ایمان جو ہے یہ دولت بچ سکے۔ اس وقت دنیا کے اندر 2 چور پھر رہے ہیں، ایک ایمان کا ڈاکیدار ہے
اور ایک مال کا ڈاکیدار ہے. مال لٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کا مال ہے. گھر لٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کا مال ہے. لیکن حضرات، جس کا ایمان لٹ جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایمان کی دولت کو بچانا ہے تو پھر ان اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا ہوگی. ایمان کی دولت بچانی ہے تو پھر اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تو جو اللہ کا خوف اور دوسرا تالا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اگر یہ دونوں تالے تمہارے دلوں پہ لگ جائے تو پھر سمجھ لینا تمہاری ایمان کی دولت کی ہے یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تمہارے ایمان کی دولت ہے یہ بچ جائے گی. تو جس کوئی ایمان کی دولت بچ گئی وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. اور آج جو ہماری باتیں چل رہی ہے جناب، ان اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے، ان بزرگان دین کے پاس کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی عدالت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی عثمان غنی کی شجاعت پہ سخاوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی مولا علی شیر خدا آپ کی شان میں بکواسات کرتا ہے. یاد رکھو، میں نے پہلے بات کیا کہ اگر کتا بھی باادب ہو کے بیٹھ گئے اللہ اسے بھی جنت عطا کر دیتا. کتے کی 5 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کتے کے اندر، کتا ہے نجس لیکن اس کے اندر 5 کام اچھے ہیں. کتنے کام ہیں؟ 5 کام بہت اچھے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ یاد رکھیں، کتا کبھی اپنے مالک کو نہیں بھونکتا. کتا اپنے مالک کو نہیں بھونکتا. اور مالک کے بعد کتا کبھی اپنے مالک کی بیوی کو بھی نہیں بھونکتا. جس کو سمجھ آئی بولے سبحان اللہ. آپ ابھی چپ بیٹھے عقیدہ کی بات کرنے کا توجہ کرنا. کتے کی پہلے نشانی وہ اپنے مالک کو نہیں بھونکتا، اور دوسری نشانی وہ اپنے مالک کی بیوی کو نہیں بھونکتا، اور تیسری نشانی وہ اپنے مالک کے بچوں کو نہیں بھونکتا، اور چوتھی نشانی وہ اپنے مالک کے دوستوں کو نہیں بھونکتا، اور 5ویں نشانی کتے کی یہ ہے وہ کتا وفادار جو ہوتا ہے وہ کبھی مالک کے نوکروں کو نہیں بھونکتا. اور جو آج اماں عائشہ صدیقہ سے پہلے مصطفیٰ کی ختم نبوت میں بھونکتا ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہے. جو اماں عائشہ صدیقہ کو بھونکتا ہے وہ بھی کتے سے بدتر ہے. وہ مصطفیٰ کے بچوں امام حسن و حسین کو بھونکتا ہے وہ بھی کتے سے بدتر ہے. جو مصطفیٰ کے یار ابو بکر کو عمر کو بھونکتا ہے وہ بھی کتے سے بدتر ہے. جو مصطفیٰ کے در پہ آنے والے نوکروں کو بھونکتا ہے وہ چاہے داتا علی حجویری ہو، جماعت علی ہو، میرے علی ہو، تو ان اللہ والوں کو بھونکتا ہے وہ کتے سے ہی بدتر انسان ہو جاتا ہے. وہ کتے سے ہی بدتر انسان ہے. تو حضرات گرامی، آؤ ان اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا مقصد اتنا ہے ہمارا ایمان محفوظ رہے. اگر ایمان کو محفوظ کروانا ہے تو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں. رہی زندگی پھر انشاءاللہ، کیونکہ اولیاء کرام کے سامنے بولنا بھی مشکل ہے، علماء کرام کے سامنے بھی بولنا مشکل ہے. علماء کرام کی محفل میں بیٹھے تو زبان کو سنبھالے. جب کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھے پھر دل کو سنبھالے، کیونکہ صوفی کی نگاہ دل پہ جاتی ہے اور علماء کی نگاہ تمہاری زبان پہ جاتی ہے. اللہ ادب کی توفیق سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.